سارے کے سارا مجموعہ ادھر کون باقی ہے؟ ذرا بولے یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم ابناؤکم الی آخر الآیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دو، اعلان کر دو کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن بیویاں، اپنا مال، وہ گھر جن کو یہ اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر اللہ رب العزت فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آیت کریمہ کے اندر بتانا چاہ رہا ہے کہ سرمایہ حیات انسان کے لیے عشق رسول ہے، اور جس انسان کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ترقی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کوئی اگر زمین کا ذرہ ہوتا ہے تو عشق رسول میں اگر غوطہ زنی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا کرتا ہے۔ اگر عشق رسول سچا دل کے اندر موجود ہو پھر چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن رسول بنا دیا کرتا ہے۔ اور عشق رسول اگر سچا ہو تو اللہ رب العزت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا کرتا ہے، اور ایسا صدیق بناتا ہے کہ جس پر صداقت ناف کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں اس صدیق کو جگہ بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ہم لوگ اگر ابھی حضرت جو ہے پوچھ لیا جائے بولے غلام رسول تو ہر وہ شخص ہاتھ اٹھائے گا جو ابھی نانی پر بیٹھ کر کے پبجی کھیل رہا تھا، وہ شخص بھی ہاتھ اٹھائے گا جو مجلس سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد میں یوٹیوب پر فلمیں دیکھے گا، انسٹاگرام پر ریلز چلائے گا اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کرے گا۔ میں نے کہا غلامان مصطفیٰ ایسے نہیں ہوتے ہیں، غلامان مصطفیٰ تو وہ ہوتے ہیں جو دامن رسول سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دنیا بھی بنا دیا کرتا ہے اور آخرت کے بادشاہ بھی ان کو بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے مثال ہے سیدنا ابو بکر صدیق جب عشق رسول کا جام انہوں نے پیا تو اللہ رب العزت نے ان کو صداقت کا شہر سوار بنا دیا۔ عمر فاروق اعظم نے جب عشق رسول میں غوطہ زنی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عدالت کا شہر سوار بنا دیا اور ایسا عادل بنایا جن پر عدالت ناز کرتی ہے۔ عثمان غنی نے جب عشق رسول کا جام نوش فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا اور ایسی سخاوت کا بادشاہ بنایا کہ جس پر سخاوت ناز کرتی ہے۔ مولا کائنات نے جب عشق رسول کے جام کو نوش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہادر کا شجاعت کا شہنشاہ بنا دیا اور ایسا شہنشاہ بنایا کہ جن پر شجاعت ناز کرتی ہے، جن کا نام سننے کے بعد میں خیبر آج بھی لرز جاتا ہے۔ اور وہی جام رسول، وہی عشق رسول کا جام کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیا ہے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، بھائیوں کی قربانی پیش کر دی ہے، بھانجوں کو قربان کر دیا ہے، اور اسی عشق رسول کے جام کو جب نوش کیا ہے تو سکری کی حالت میں اپنے سر کو بھی دے دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ نہ داغ پر ہے نہ زہد و تقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور ایسے شہید کہلائے ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے، ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک ان کے سجدے پر ناز کیا جاتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان داڑھی مڈا کر کے ہر ہفتے گندی نالی میں بہا دیتے ہیں، جب تک رات کو انسٹاگرام پر ریلز نہیں دیتے ان کو نیند نہیں آتی ہے، جب تک راستے کی نالی پر بیٹھ کر کے اس کی بدبو سونگ کر کے پبجی نہیں کھیلتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا تو عاشق رسول کیسا ہے؟ ارے عاشق رسول تو بلال حبشی کی طرح ہوا کرتا ہے کہ اگر عشق رسول میں تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹا کر کے بھی اگر ہتھوڑے پر کھائے جائے تو دامن رسول ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتا۔ ہمارے حالات عشق رسول کا دعویٰ تو کریں گے، غلام مصطفیٰ ہونے کا تو دعویٰ کریں گے، لیکن اگر نماز کی بات کی جائے تو بولے عشاء کی نماز بڑی لمبی ہے۔ حضرت میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ایک مینڈک آیا تھا
وہ نوجوان جو ایک سسٹم بنا کر کے گھومتے، بولے بھائی کا سسٹم ہے، گینگ بنا کر کے گھومتے ہیں، بھائی کو کس سائلنسر اتار کر کے کسی نہ کوئی مریض کی خبر لیتے ہیں، نہ کسی بڑے بوڑھے کا خیال ہوتا ہے۔ وہ نوجوان چھوٹے سے مینڈک کو دیکھ کر کے کودنے لگے، بھٹکنے لگے۔ میں نے کہا تو کیسا مسلمان ہے؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ادھر سے کہ رسول ہو رہا تھا، تیری توجہ ایک مینڈک نے بھٹکا دی تھی۔ مسلمان وہ ہوتے جو بدر کے میدان میں سروں کو اتارنا بھی جانتے تھے، احد کے میدان میں گردنوں کو قلم بھی کرا دیا تھا، اور کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں سر کو بھی دے دیا تھا۔ وہ تھے غلامان مصطفیٰ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سچے غلامان مصطفیٰ تھے جس کی وجہ سے آج منبر و محراب پر ان کا تذکیہ کیا جاتا ہے۔ وفا سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی راحل حسین صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان مختوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عاشق بننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، محبت کرنا ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اب کوئی یہ مت سمجھ لینا کہ محبت کی اجازت مل گئی ہے، جا کر کے گلے میں عشق لڑائیں گے، اجازت نہیں ملی ہے، جا کر کے چونچ سے چونچ مت لڑانا۔ اگر چونچ سے چونچ لڑائے گا تو کبھی پھانسی کے ڈنڈے پر لٹکتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کسی ٹرک کے ایکسیڈنٹ کے نیچے کٹتا ہوا نظر آئے گا، اگر کسی دنیا دار سے دل لگائے گا، اور جب دل ٹوٹ جائے گا تو کونے میں پڑ کر سگریٹ میں دھواں نکالتا ہوا نظر آئے گا، تو کبھی دارو کی بوتلیں خالی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر محبت کرنی ہے تو محبت کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے محبت کر، کہ جس سے محبت کر لیا کرتے ہیں، تو ریگستان کے تپتے ہوئے صحرا میں اس کو پانی بھی پلا دیا کرتے ہیں، اور بعد وصال اپنے پہلو میں دفن بھی کرا جاتے ہیں۔ محبت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ اگر محبت کر بیٹھے میاں، مسلمان تھے، محبت کرنی چاہیے تھی مصطفیٰ جان رحمت سے، اس محبت کرنی چاہیے تھی آمنہ کے لال سے، محبت کرنی چاہیے تھی خاتون جنت کے بابا سے، لیکن جب محبت تو کسی دنیا دار سے کر بیٹھا، جب تو محبت تو کسی جوہر سے کر بیٹھا، تو وہ نوبت تجھے دیکھنی ہے کہ کسی ماں کا بیٹا کسی چوراہے پر شراب کے نشے میں پڑا ہوا نظر آئے گا، تو کسی باپ کا لخت جگر ٹرین کے آگے کٹا ہوا نظر آئے گا۔ اگر تو نے محبت کی ہوتی مصطفیٰ جان رحمت سے، اگر تو نے محبت کی ہوتی آمنہ کے لال سے، تو پھر چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہو، اس کو اپنا مؤذن بنا لیا کرتے ہیں۔ تو اگر تو نے محبت کی ہوتی، آج تو غلامی کی زنجیریں تیرے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، NRC کے نام پر تجھے ملک سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں، اگر تو سچا مسلمان بن جائے تو غلامی کی زنجیریں ختم ہو جائے، اسی دیش کے اندر تو حاکم اور بادشاہ بن کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے تجھے غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو رسول اعظم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، 5 وقت مسجد کے اندر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہے، اور یاد رکھنا جس کے دل کے اندر عشق رسول ہو، جس کے سجدوں میں خدا کی یاد ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی دنیا دار کا غلام نہیں، کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو غلامی کی زنجیروں میں اکڑے ہوئے ہیں، ہمارے گلے کے اندر غلامی کے توق ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو سجدے تو کرتا ہے، لیکن سجدوں میں اپنے کاروبار کا حساب لگاتا ہے۔ تیرے سینے کے اندر دل تو ہے، لیکن دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، کسی محلے کی جڑیل کا عشق ہے۔ اگر تو نے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو بسا لیا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تو غلام مصطفیٰ بن جا، کامیابی تیرے در کی کنیز بن جائے، کامیابی تیرے در کی کنیز بن جائے گی۔ تو میرے بھائی جب دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں کب یہاں سے جانا پڑ جائے۔ ہم نے سینکڑوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے من مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ نے پبجی کھیل کر کے اپنا وقت گزارا، ریلز دیکھ کر کے اپنی راتیں گزاری، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنا وقت گزارا، لیکن میرے بھائی اگر تو نے آج مصطفیٰ جان رحمت سے منہ موڑ لیا تو تیرے عزیز، تیرے بھائی، تیرے دوست، تیرے ماں باپ، تیرے رشتہ دار، تیرے کنبے دار جب تجھے
یہ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجھ سے مقابلہ ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھا کرتا تھا؟ کہ تو نے اس شخص کی باتوں کو مانا تھا؟ کہ تو نے اس شخص کی حدیثوں کو عملی جامہ پہنایا تھا؟ کہ تو نے اس شخص کی سنتوں پر عمل کیا تھا؟ اور اگر تو ان کو دیکھنے کے بعد ہاں ہاں کرنے لگا، لا ادری کرنے لگا، اور مصطفیٰ کریم نے اگر رخ زیبا کو پھیر دیا تو کون تیرا پرسان حال ہوگا؟ آج اگر دنیا میں تجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو تیرا باپ تیری ڈھال بن جاتا ہے، تیرا بھائی تیرا بازو بن جاتا ہے، سینکڑوں وکیل تو کھڑے کر لیتا ہے، لیکن اگر قبر پر اندر مصطفیٰ جان رحمت نے رخ پھیر دیا تو خدا تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر صافوں کو مسلط فرما دے گا، بچھوؤں کو تیری قبر سے بھر دے گا، جہنم کی آگ کو تیری قبر کے اندر بھر دے گا۔ اس وقت کون ہوگا جو تیرا پرسان حال ہوگا؟ اگر دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا کوئی پرسان حال ہے تو آمنہ کا لال ہے خاتون جنت کا بابا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا بہتر ہو جائے اور آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے تو مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، اور اسی ملک کے اندر جہاں تمہیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی ملک پر تم حکومت کرتے ہوئے نظر آؤ۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور فرمایا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہے اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور فرمایا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے شعر ہے، فرمایا تھا کہ عقابی جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر ان کو آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطان کے گنبد پر، تو ہے شاہی بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی